وہ مکہ شریف دے اندر برکت والا اللہ دا گھر ہے۔ وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین، اور ہدایت ہے عالمین واسطے۔ اس دے اندر اللہ دیاں واضح نشانیاں نے، فیہ آیات بینات، واضح نشانیاں نے، اور اللہ نے فرض کیتا ہے اس گھر دا حج کرنا۔ جیڑا بندہ آن جان دے رستے دی طاقت رکھدا ہے اس تے اللہ رب العزت نے حج فرض کیتا ہے۔ جیڑا آن جان دا خرچہ رکھدا ہے، اتنی طاقت رکھدا ہے، یا انج سمجھو کہ جنہوں اللہ رب العزت نے مال عطا فرمایا ہے، مالدار تے اللہ رب العزت نے حج فرض کیتا ہے۔ اور جیڑا اس دا انکار کرے، اللہ نو کسے دی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ نو کسے دی کوئی پرواہ نہیں۔ جیڑا مالدار بندہ ہے اندے تے اللہ رب العزت نے حج فرض کیتا ہے۔ اسلام دے 5 رکن نے۔ سب تو پہلا رکن ہے توحید اور رسالت نو مننا، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دوسرا رکن ہے نماز پڑھنا۔ تیسرا رکن ہے رمضان مبارک دے روزے رکھنا۔ چوتھا رکن ہے مالدار اگر بندہ ہے تو زکوٰۃ دینا۔ پنجواں رکن ہے اگر بندہ مالدار ہے تے حج کرنا۔ حج زندگی دے اندر ایک مرتبہ فرض ہے۔ مالدار آدمی ایک مرتبہ حج کر لے، اس دا حج ادا ہو جائے گا، لیکن اگر پھر کرنا چاہے تو پھر نفلی حج ہوئے گا۔ فرضی حج ایک واری زندگی دے اندر ہے۔ بے شمار اس دیاں فضیلتاں نے حج دیاں۔ انبیاء کرام اللہ دے گھر دا حج کردے رہے، پیدل چل کے حج کردے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام آپ نے 20 حج فرمائے۔ ہندوستان تو چل کے پیدل خانہ کعبہ۔ سارے نبی اسی طرح حج کردے رہے۔ ہمارے نبی نے حج کیتا۔ حج دیاں بڑیاں فضیلتاں نے، بے شمار فضیلتاں نے۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جیڑا بندہ حج کردہ ہے، خانہ کعبے نو پہلی نظر ویندا ہے، اللہ رب العزت اس دے پچھلے جننے گناہ نے اللہ تعالیٰ معافی عطا فرما دیندا ہے۔ یہ 3 چیزاں نے اسلام دے اندر کہ جتھے کریے تے پچھلے سارے گناہ رب کعبہ معاف فرما دیندا ہے۔ نمبر 1، ایک بندہ کافر ہے، کفر دے اندر گناہ کردہ رہیا، بے شمار انہیں گناہ کیتے، رب نے اس دی تقدیر بدلی، قسمت دا ستارہ چمکیا، وہ مسلمان ہو گیا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ جیڑا بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، کافر تو مسلمان ہو جائے، پچھلے جننے اس دے گناہ نے کفر دی حالت دے اندر رب کعبہ معافی عطا فرما دیندا ہے۔ اسی طرح جیڑا بندہ ہجرت کرے،
جدو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی، مدینہ شریف تشریف لے کے آئے، جیڑا بندہ ہجرت کرے اس دے بھی پچھلے گناہ رب کعبہ معاف فرما دیندہ ہے۔ تیسری چیز میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جیڑا بندہ حج کرے، خانہ کعبے دی زیارت کرے، تو خانہ کعبے تے پہلی نظر چی رب کعبہ اس بندے دے پچھلے گناہ معاف فرما دیندہ ہے۔ شرط وے کہ جیڑا بندہ حج کرن گیا ہے او حج دے پیسے جڑے لے کے گیا ہے، کرایہ بھر کے گیا ہے، حج کرن واسطے گیا ہے، او اس دی اپنی نیک کمائی ہوئے، اس دے اندر حرام دی امیزش نہ ہوئے، حرام مال نہ ہوئے۔ حرام مال نال حج نہیں ہوندہ، نہ حرام مال نال عمرہ، نہ حرام مال نال حج ہوندہ ہے۔ حج اپنے نیک کمائی نال، رزق حلال جڑا کمایا ہے اس دے نال حج کرے، پھر پہلی نظر ویکھے گا تے رب کعبہ اس دے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ حج دی فضیلت ہے۔ تے جڑا بندہ مالدار ہو کے حج نہ کرے، سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے کہ میں نے اس بندے دی کوئی پرواہ نہیں، وہ یہودی ہو کے مرے، نصرانی ہو کے مرے، میں نے اس دی کوئی پرواہ نہیں، میں نے پرواہ اسے دیے جیڑا سرکار دا کلمہ پڑھے، پھر میں جنہوں مال عطا کر دیاں آ کے میرے گھر دا حج کرے۔ اے رب کعبہ دا آرڈر ہے، رب کعبہ دا حکم ہے، اے رب کعبہ دی طرف وہ فرض ہے۔ مالدار آدمی تے وہ کدی بھی انکار نہیں کر سکتا، اگر انکار کرے گا مالدار آدمی ہے، حج نہیں کرے گا گناہگار ہوئے گا۔ اگر اسی حالت مر گیا یعنی حج فرض سی نہیں کیتا، ڈلے کردہ رہیا، موت آ گئی، تو رب کعبہ فرماندہ ہے میں نے اس دی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پھر تو جنہوں رب کعبہ نے مال عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے رزق حلال عطا فرمایا ہے، کاروبار ہے، پراپرٹی ہے، یا جو بھی ذریعہ معاش ہے، اس سے کاروبار دے لحاظ نال اتنی اس دی پوزیشن ہے کہ وہ حج کر سکتا ہے، یعنی 12-11 لاکھ روپیہ اندے کول ہے، تو اندے تے حج فرض ہے رب کعبہ دی طرفوں۔ اے شریعت دے اندر، اسلام دے اندر یہ چیزیں کہ اندے تے حج فرض ہے، وہ لازمی اس نو حج کرنا چاہیے ہے۔ اللہ رب العزت انہوں نے توفیق عطا فرمایا، جنہوں نے رب کعبہ نے پیسہ عطا فرمایا ہے، اللہ رب العزت انہوں نے اللہ دے فرض دی بھی ادا کرن دی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بڑیاں برکتہ نے حج دیاں، جیڑا مسجد نبوی شریف ایک نماز پڑھے رب کعبہ 1 لاکھ نماز دا ثواب عطا فرمائے گا۔ اگے پیچھے تسی نماز پڑھو، گھرچ پڑھو 1 نماز دا ثواب، مسجد جو پڑھو 5 گنا زیادہ ثواب، جماعت نال پڑھو 27 درجے زیادہ ثواب۔ اسی طرح اگر جامعہ مسجد دے اندر نماز با جماعت پڑھ دے ہو، رب کعبہ 500 گنا اس نو ثواب عطا فرماندہ ہے۔ مسجد نبوی شریف دے اندر 1 نماز پڑھو، اللہ رب العزت 50,000 نمازہ دا ثواب عطا فرماندہ ہے۔ کتنیاں دا سمجھ آ رہی ہے نا؟ کتنیاں نمازہ دا؟ 50,000 نمازہ دا اللہ رب العزت ثواب عطا فرماندہ ہے۔ اس دا کرم ہے، اس دی مہربانی ہے، جس تے مرضی مہربانی عطا فرما چھڑے۔ جس تے رب کعبہ نے حج فرض کیتا ہے اس نو حج کرنا چاہیے، ڈلے نہیں کرنا چاہیے، لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ موت دا کوئی پتہ نہیں، کسے ویلے موت آ جائے، اس دا حج وہ فرض رہ جائے گا، پھر پکڑ ہوئے گی۔ حاضرین محتشم، لوگاں دا یہ رواج ہے کہ مالدار آدمی ہے، 11-12 لاکھ روپیہ اندے کول ہے، لیکن
اس دا ایک نظریہ ہے، ایک سوچ ہے۔ کچھ چیزاں نے جڑیاں اپنے بندے نے اپنے آپ تے فرض کیتیاں نے، مثال دے طور تے میں جی بیٹے دی شادی کر لواں، بیٹے دی شادی کر کے فارغ ہو کے پھر جاواں گا، بیٹیاں دی شادی کر لواں پھر میں فارغ ہو کے تے پھر جاواں گا، اے مکان میں بنا لواں، اے مکان بنا کے فارغ ہو کے پھر میں جاواں گا، یعنی چیزاں کچھ اپنے اتے اپنی مرضی نال فرض کر لینا، اے چیز غلط ہے۔ رب نے جڑی چیز فرض کیتی ہے وہی فرض ہے، جڑی چیز رب نے فرض کیتی ہے وہی فرض ہے۔ ایک کدھر نے لکھیا کہ تو بیٹیاں دا فرض ادا کر لے، پتر دا فرض ادا کر لے، مکان دا فرض ادا کر لے جڑے تو اپنے آپ بنائے نے۔ رب نے فرمایا اگر میں مال دیتا ہے تو پھر میری طرف آرڈر ہے میرے گھر دا حج کر، میرے گھر دا حج کر۔ اور کچھ دوست ایسے بھی نے کہ دل تے بڑا کردہ ہے جی حج کرن تے، ہائے 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 دل بڑا تڑفدا ہے، لوگاں نوں ویندا ہے کہ لوگ حج تے جا رہے نے، تیاری کر کے لوگ انہاں دے گلے ہار پا رہے نے، ایئرپورٹ تے انہاں نوں الوداع کرن واسطے جا رہے نے۔ بڑا دل بندے دا کردا ہے کہ کاش اللہ رب العزت مینوں بھی پیسہ عطا فرمائے، مینوں بھی آن جان دا خرچہ عطا فرمائے، میں بھی اللہ دا گھر ویکھاں، میں بھی سونے دا روزہ ویکھا جا کے۔ بڑا بندے دے دل کردا ہے، لیکن پیسہ نہیں ہے۔ انہاں واسطے بڑا سوکھا حج ہے جڑا میرے مصطفیٰ نے دسیا ہے، قربان جائیے سبحان اللہ تو بندی ہے نا جی۔ ایک 11-12 لاکھ روپیہ لا کے حج کرنا سے بندہ جائے ہوندے تے حج فرض ہے، جن دے کول 11-12 لاکھ روپیہ نہیں ہوندے تے حج فرض ہے نہیں، لیکن دل تڑفدا ہے، دل نو کھچ پہ دیئے جدو بندہ کسی نے ویندا ہے کہ فلانا بندہ حج تے جا رہی ہے، فلانی بی بی حج تے جا رہی ہے، بیبیاں دے دل نے بندیاں دے دل نے کھچ پہ دیئے کہ مولا مینوں بھی پیسہ عطا فرما، میں بھی تیرے گھر دا حج کراں، تیرے محبوب دا سونا تے پیارا روزہ ویکھاں، دل کردا ہے۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بڑا سنن دے قابل ہے اور دل دی تختی تے لکھن دے قابل ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اینج کر تیرے کول پیسے نہیں نہ صحیح، تو حج کرن واسطے خانہ کعبہ نہیں آ سکتا، سعودی عرب دا سفر نہیں کر سکتا، اینج کر اپنی ہی مسجد دے اندر جا کے جمعہ پڑھ، جمعہ ادا کر، رب کعبہ تینوں حج دا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت تینوں حج دا ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ الجمعۃ الحج المساکین، مساکینہ دا غریباں دا حج ہے جمعہ پڑھنا، جمعہ پڑھ لے رب کعبہ حج دا ثواب عطا فرماندا ہے۔ کاش تیرے دل دے اندر اتنا شعور آئے، تیرے دل دے اندر دنیا دا گند نکل جائے، دنیا دی غلاظت نکل جائے، تینوں ہوش آئے کہ میرے مصطفیٰ دا فرمان کیے، پیسے نہیں تو نہ صحیح، مالدار نہیں تو نہ صحیح، آن جان دا خرچہ نہیں تو نہ صحیح، میرے مصطفیٰ دے فرمان تے عمل کر، رب کعبہ تینوں حج دا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایتھے اگے جائے، ایتھے اگے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ رب العزت تینوں حج دا ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جمعہ مسکینہ تے غریباں دی عید ہے، عید، جمعہ مسکینہ تے غریباں دی عید ہے، اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ عید قربانی نالوں بھی اس دا زیادہ ثواب ہے، جمعہ پڑھنا عید قربانی نالوں اس دا زیادہ ثواب، عید الفطر نالوں بھی اس دا زیادہ ثواب ہے۔ لیکن بندہ پڑھے تاں عید والے دن تے بڑے سی کپڑے شپڑے پا کے
لوگوں نے وکھان واسطے کہ عید ہے اج سال بعد، بھاوے پورا سال بندہ مسجد چ نہ وڑے، کوئی ایک نماز نہ پڑھے، جمعے والے دن اپنا عید والے دن جفیاں پا رہی ہے کہ جناب اج عید ہے۔ او میرے بھائی، ہر جمعہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا عید ہے، ہر جمعہ عید ہے۔ عید نالو زیادہ فضیلت ہے جمعے دی، عید الفطر نالو بھی، عید الاضحیٰ نالو بھی زیادہ جمعے دی فضیلت ہے۔ رب کعبہ تینوں ہوش عطا فرمائے، تیری آنکھاں کھلن، دنیا دی غلاظت، کاروبار دی، دولت دی ہرس تیرے دل چوں نکلے، تے پھر تینوں ہوش آئے، تیری آنکھاں کھلن، تو جاگے کدی، پھر تینوں پتہ لگے کہ جمعے دی فضیلت میرے مصطفیٰ نے کمی عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعہ پڑھ، اس جمعے تو لے کے اگلے جمعے تک 6-7 دن جڑے نے، انہاں دی اندر اگر تیرے کو کوئی گناہ سرزد ہو گیا، اگلا جمعہ پڑے گا، اس جمعے تو لے کے اگلے جمعے تک جتنے گناہ ہون گے رب کعبہ اپنے کرم دے صدقے تینوں معافی عطا فرما دے گا۔ اس دے گھر دے اندر آت صحیح، اس دے گھر دے اندر آت صحیح، اپنے آپ نو جھکا دے صحیح، اپنے آپ نو اس دے گھر دے سامنے پیش تے کر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اے سنو دوسرا فرمان میرے مصطفیٰ دا۔ پہلا فرمان، بندہ جمعہ پڑھے، رب کعبہ حج دا ثواب عطا فرمان دیتا ہے۔ یاد رکھیا کرو کہ جمعہ پڑھے بندہ، اللہ رب العزت ایک حج دا ثواب عطا فرمان دیتا ہے، اور میرے نبی دا فرمان ہے کہ غریباں تے مسکینہ دا حج ہے یہی جمعہ پڑھنا، یہ مسکینہ تے غریباں دا حج ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے بچے نے بٹھا دیو، جن دا بھی بچہ ہے یا انہوں باہر چھڑے ہو۔ حج جمعہ پڑھیے، حج دا ثواب رب کعبہ عطا فرماندہ ہے۔ کی کرتا ہے رب کعبہ؟ حج دا ثواب عطا فرماندہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور سنو میرے نبی دا فرمان، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ فجر دی نماز پڑھے، کیڑی نماز پڑھے؟ بولو بولو، کیڑی نماز پڑھے؟ فجر دی نماز پڑھے، اور فجر دی نماز با جماعت پڑھے، اور پھر بیٹھا رہے، اللہ دا ذکر کردہ رہے، اللہ دا ذکر کرے، قرآن پڑھے، تسبیحات پڑھے، جو مرضی کرے، ذکر کردہ رہے، اور پھر نماز اشراق پڑھے، یعنی سورج نکلن تو 20 منٹ بعد 5 منٹ بعد نماز اشراق پڑھ لے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جیڑا بندہ فجر دی نماز پڑھ کے ذکر اذکار کر کے سورج نکلن تو بعد نماز اشراق پڑھتا ہے، رب کعبہ اس نے ایک حج اور ایک عمرے دا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک حج ایک عمرے دا بندے نو کرنا چاہیے، حج کرنا چاہیے، عمرہ کرنا چاہیے نا جی۔ اللہ اکبر۔ جس بندے کو 12-11 لاکھ نہیں ہے وہ نہیں جا سکتا، میرے مصطفیٰ دے فرمان تے نے نا، انہاں تے عمل کر، رب کعبہ تینوں حج دا ثواب عطا فرمائے گا۔ دوسرا فرمان سن میرے مصطفیٰ دا، دوسرا سن، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جیڑا بندہ فجر دی نماز پڑھے، با جماعت پڑھے، اور پھر اس بعد بیٹھا رہے، ذکر اذکار کرتا رہے، نماز اشراق پڑھے، نماز اشراق تو بعد پھر ذکر اذکار کرتا رہے، پھر نماز چاشت پڑھے، نماز چاشت پڑھن والے نو رب کعبہ 2 حج اور 2 عمرہ دا ثواب عطا فرماندا ہے۔ کتنا ثواب؟ یہ نہیں کہ فجر دی نماز پڑھ کے باہر جا کے پھٹے تے بہ جا، تینوں کی ملے گا؟ لوگاں دے گلے شکوے کرے گا، کچھ نہیں ملنا تینوں۔ اللہ دے گھرج بیٹھ، رب دا قرآن پڑھ، میرے نبی دے فرمان کی عمل کر، ذکر اذکار کر، اپنی زبان نو پاک کر، ذکر اذکار نال تر رکھ، نماز چاشت پڑھ، رب کعبہ تینوں 2 حج 2 عمرہ دا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کنے حج ہو گئے؟ کنے ہو گئے؟ 3۔ جمعہ پڑھ، رب کعبہ تینوں حج دا ثواب عطا فرمائے گا۔ نماز اشراق پڑھ، عمرے تے
حج دا ثواب عطا فرمائے گا۔ کنے ہو گئے؟ 2 ہو گئے۔ نماز چاشت پڑھ، رب کعبہ تینوں 2 حج 2 عمرہ دا ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے مصطفیٰ دے فرمان کنے ہو گئے؟ 3۔ کنے ہو گئے؟ جمعہ پڑھ، حج دا ثواب، اشراق پڑھ، حج دا ثواب، چاشت پڑھ، حج دا ثواب، 3 آج ہو گئے تیرے۔ اگر کوئی بندہ کرنا جدے کو 12 لاکھ نہیں، آجا اللہ دے گھرچ جمعہ پڑھ، رب کعبہ تینوں حج دا ثواب عطا فرمائے گا۔ تیرے کو پیسے نہیں، دل دے اندر تڑف ہے، درد ہے، محبت ہے کہ میں حج اللہ دا گھر ویکھا، سونے دا روزہ ویکھا جا کے۔ فرمایا فجر دی نماز پڑھ، ذکر اذکار کر، نماز اشراق پڑھ، رب کعبہ تینوں 1 حج 1 عمرے دا ثواب عطا فرمائے گا۔ نماز چاشت پڑھ، تینوں 2 عمرہ تے 2 حجہ دا ثواب رب کعبہ تینوں عطا فرمائے گا۔ تیسرا میرے مصطفیٰ دا فرمان سن، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان دا مہینہ آ گیا۔ کیا آ گیا؟ رمضان دا مہینہ آ گیا۔ رمضان مبارک دا آخری عشرہ مسجد چاہ 10 دن اپنا کام چھڑ دے، بال بچے چھڑ دے، گھر چھڑ دے، میرے گھر چاہ کے چوکڑ مار کے بہ جا، میرے در تے کلی پال ہے، ذکر اذکار کر، 10 دن دا اعتکاف کر۔ 10 دن اعتکاف کرنا تیرا کم میں، تیرے نامہ اعمال وچ 2 حج 2 عمرہ دا ثواب لکھنا میں رب کعبہ دا کم میں۔ کوئی کر تے صحیح نہ، لیکن تینوں کاروبار تو فرصت ہی نہیں ہے، کاروبار تو فرصت ہے نہیں۔ عزیز مر جائے کوئی پھر فرصت ہے، شادی کسی عزیز دی آ جائے پھر فرصت ہے، لیکن اگر نماز آتے، اگر نہیں فرصت نماز آتے فرصت نہیں، نئی فرصت جمعہ آتے فرصت نہیں، نئی فرصت اعتکاف آتے فرصت نہیں ہے۔ میں ویلا بندہ نہیں ہاں، میں ویلا بندہ نہیں ہاں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جدو رب دا پیغام آندا ہے نا، او نہیں ویندا ہے کاروباری ہے، او نہیں ویندا انہیں دفتر بنایا ہے، او نہیں ویندا انہیں پراٹھاں دی سکیم کٹی ہے، او نہیں ویندا اندیا مارکیٹ رہ جائے گی، او نہیں ویندا پیغام نہیں ویندا امیر آدمی ہے، پیغام نہیں ویندا غریب ہے، پیغام نہیں ویندا اے پڑھا لکھا ہے، پیغام نہیں ویندا اے بڑا کوئی آدمی ہے۔ جدو پیغام آ جائے پھر کسے دی سندا، کسے دی نہیں سندا، نہ انہوں وصیت لکھن دینی ہے، نہ لوگوں دسن دینا ہے کہ اے کر لے اے کر لے اے کر لے، میرا ٹائم آ گیا۔ او دسدا بھی نہیں۔ جدو پیغام آندا ہے، موت دا پیغام آیا نہیں، انہیں دوسری گل کرن دینی نہیں۔ سن اگے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے دربار پرانوار دے اندر ایک بندہ آیا، بچہ آیا، ایک نوجوان آیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ویلا ہاں، میں کچھ کرنا چاہنا۔ کی کرنا چاہنا؟ میں کچھ کرنا چاہنا، میں انہوں کسے کام تے لاؤ۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اچھا کام تے لگنا چاہنا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ کام تے لگنا چاہنا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا پھر انج کر، دین سکھنا شروع کر دے۔ سبحان اللہ تے بول چھڑے۔ یا رسول اللہ کام کرنا چاہنا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا دین سکھنا شروع کر دے۔ عرض کی یا رسول اللہ دین سکھاں گا، قرآن سکھاں گا، مسائل سکھاں گا، فقہ سکھاں گا، قرآن دے مسائل، حدیث دے مسائل، قرآن حدیث سکھاں گا، مینوں کو ملے گا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تینوں رب کعبہ حج تو بھی زیادہ ثواب عطا فرمائے گا، تینوں رب کعبہ صدقہ خرا تو بھی زیادہ ثواب عطا فرمائے گا، تینوں رب کعبہ عمرہ کرن تو زیادہ ثواب عطا فرمائے گا، تینوں رب کعبہ جہاد کرن تو بھی زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو دین سکھ، دین سکھ، کی کر دین سکھ۔ اے جتنے میرے بھائی پہلی اذان سن کے آندے نے، یہ سارے اس زمرے دے اندر شامل نے،
یہ دین سکھتے ہیں نا، سرکار دیا گلاں ہی سنتے ہیں نا، یہی دین ہے نا میرے مصطفیٰ دیا گلاں جڑے لوگ بعد چاہتے ہیں میں ٹائم پاس کرنے واسطے، چلو جمعہ پڑھ آئیے، اذان ہو گئی ہے، ہن خطبہ ہونے والا ہے، بس مکن والا ہے، مولوی صاحب جان چھڈن والے نے، چلو ہن انہاں دی گل نہیں، جیڑا پہلے آ کے سرکار دیاں مٹھیاں مٹھیاں گلاں سندا ہے، مینوں نہ ویکھو انہوں ویکھو جدیاں گلاں نے سنے دیاں۔ اللہ اکبر، انہوں ویکھو جدیاں سونیاں سونیاں تے مٹھیاں مٹھیاں گلاں نے۔ جنہیں پہلے جمعہ پڑھن آندے نے، رب کعبہ انہوں حج تو بھی زیادہ ثواب عطا فرماندا ہے، سبحان اللہ بولی جائے ایک واری، انہوں حج تو بھی زیادہ ثواب، صدقہ خیرات تو بھی زیادہ ثواب، عمرے تو بھی زیادہ ثواب، جہاد تو بھی زیادہ رب کعبہ ثواب عطا فرماندا ہے جیڑا سرکار دیاں سونیاں سونیاں گلاں سندا ہے۔ جیڑا بندہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ تقریر سنے، کوئی مسئلہ تو ذہن وچ آئے گا ہی نا، کوئی مسئلہ تو ذہن وچ آئے گا نا، تے جیڑا جمعہ پڑھن نہ آئے انہوں کسی مسئلے دا پتہ ہے؟ مسئلہ تو آئی ہے نا، کسی کو گھٹنے ٹیکو گے سنو گے پھر ہی آئے گا نا جی۔ سن لو اللہ تعالیٰ انہوں نے برکت عطا فرمائے جڑے پہلے آ کے سن دے نے سونی دی گلاں۔ کئی مرتبہ چونکہ ساڈا شعبہ ہے، اسی ویکھیا ہے اپنا سونا صاحب، اے سنو گل بڑی زبردست، جنازہ ایک جا رہی ہے بی بی دا، کی ہو رہی ہے؟ بی بی دا جنازہ جا رہی ہے، کچھ 6 کہ 7 یا 8 یا 10 بندے کھلوتے نے، انہوں میں بھی شامل ہوں، بندہ کے وچ کھلوتا ہے تے بڑا دانا جیا بندہ بن کے نا، ہے بھی سیانا بھی آنا بندہ، کہنے لگا جی بی بی دے جنازے نو کندھا نہیں دینا چاہیے، بی بی دے جنازے نو کندھا نہیں دینا چاہیے، میں کہ 50 60 سال 70 سال عمر ہو گئی اجے اتنا پتہ نہیں لگا، پتہ تھا ہی لگتا ہے نا کہ کسی کو بیٹھ کے جا کے سنے گا تو پھر ہی پتہ لگنا ہے نا، جدو نہیں سنے گا کسی دے پیو دا دین تے ہے کوئی نہیں کہ گھر بیٹھیا تینوں مل جائے، سنے گا پڑھے گا پھر تینوں پتہ لگنا ہے کہ دین کی گئی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اگلا سنو میرے مصطفیٰ دا فرمان، اگلا سنو، سرکار علیہ السلام نے فرمایا جمعہ پڑھو حج دا ثواب، ایک باری سبحان اللہ کہیا، جمعہ پڑھو حج دا ثواب، نماز اشراق پڑھو حج دا ثواب، نماز چاشت پڑھو حج دا ثواب، اعتکاف کرو رب کعبہ حج دا ثواب عطا فرماندا ہے۔ دین سکھو رب کعبہ حج تو بھی زیادہ ثواب عطا فرماندا ہے، حج تو بھی زیادہ ثواب عطا فرماندا ہے۔ اگلا فرمان سن، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا فرمانی علی شان ہے، بڑا خوبصورت فرمان ہے، ہائے 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 دل دے اندر ٹھن نہ پے پھر کہنا سبحان اللہ بن دیئے جیتی، میرے نبی دا فرمان ہے نا، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ 2 لڑیاں دے درمیان، 2 بندے لڑے نے، بائی لڑ پائے، پیو پتر لڑ پائے، ماں دی لڑ پئیاں، نو سس لڑ پئیاں، آوانڈنا گوانڈنا لڑ پئیاں، محلے دار لڑ پائے، جیڑا بندہ 2 لڑیاں دے درمیان صلح کرائے رب کعبہ انہوں حج دا ثواب عطا فرماندا ہے۔ جیڑا بندہ لڑیاں دے درمیان صلح کرائے، سن میرے نبی دا فرمان، جیڑا بندہ لڑیاں دے درمیان صلح کرائے رب کعبہ، بولو تو صحیح، بولو حج دا ثواب عطا فرماندا ہے۔ صلح دی اندر بندے نے جھوٹ بھی بولنا پے نا، حالانکہ جھوٹ جائز ہے نہیں، جھوٹ تے بندے دی جڑاں وڈ چھڑدا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ صلح دی اندر رب نے جھوٹ جائز رکھے ہے۔ مثال دے طور تے 2 بھائی لڑ پائے، آپس ہی لڑ پائے، تیسرا بندہ ہونا
انہوں ملا ایک بھائی، انہوں نے کہا یار تینوں کی دساں، چھوٹا جڑا میرا بھائی ہے نا بڑا بدتمیز ہے، بڑی زبان غلیظ زبان بولدا ہے، انہوں تمیز ہی کوئی نہیں وڈے چھوٹے دی۔ ہن وڈے بھائی نے یہ آکھیا ایک بندے نو، اگر یہی جملے جا کے وہ چھوٹے بھائی نو دسے کہ تیرا بھائی آکھ رہا میرا چھوٹا بھائی بڑا بدتمیز ہے، بڑی غلیظ زبان بولدا ہے، وڈے چھوٹے دا لحاظ کوئی نہیں رکھدا، ان دے دل وچ نفرت ہوئے گی کہ محبت ہوئے گی؟ بولو بولو، نفرت ہوئے گی۔ کی ہوئے گی؟ نفرت ہوئے گی۔ اس کے اندر کی کہے جڑا سنن والا ہے، حالانکہ جملے انہیں سچی بولے نے کہ چھوٹا بھائی بدتمیز ہے، غلیظ زبان استعمال کرتا ہے، وڈے چھوٹے کی تمیز کوئی نہیں۔ جدو چھوٹا انہوں ملے، چھوٹا بھی گلہ ہی کرے گا، اور یار ویکھیا ہی ہون وڈا بھائی ہو کے میرے نال کی کردا ہے، مینوں تھپڑ مارے انہیں گالا کڑدا ہے۔ انہیں آکھا میرے کو تے اج آیا سی، وہ کہندا سی جدن دا چھوٹا بھائی لڑیا ہے میں رات نو ستا ہی کوئی نہیں، میرا چھوٹا بھائی میرے پتراں بجائے، وہ جدن دا لڑیا ہے مینوں روٹی حلق تو نہیں تھلے اتر دی۔ اس طرح دے جملے بولے، حالانکہ انہیں اے نہیں آکھیا، انہیں اے نہیں آکھیا، اے جھوٹ بول رہی ہے۔ رب نے فرمایا سولہ دے اندر تیرا جھوٹ بھی مینوں قبول ہے، تیرا جھوٹ بھی قبول ہے۔ دو بھائیاں دے درمیان، دو محلے داراں دے درمیان، پیو پتراں دے درمیان، ماں دھی دے درمیان، نو سس دے درمیان، محلے دارنا واڈنا گاڈواں دے درمیان جیڑا بندہ بھی صلح کراندا ہے، بھویں مرد ہے بھویں عورت ہے، رب کعبہ ایک حج دا ثواب عطا فرماندا ہے، ایک حج دا ثواب عطا فرماندا ہے۔ اے سن اگلا فرمان میرے نبی دا سن، تیرا دل خوش ہو جائے گا، بھویں جمعہ پڑھ کے جا کے حج کر لینا۔ حج کرنا چاہیے ہے، بولو بولو، حج کرنا چاہیے ہے، سستا حج کرنا چاہیے ہے، لیکن گل لے وے کہ اس دے اندر لوگ تانوں ہار نہیں پان گے۔ ہار ہے جی میں جڑا بندہ حج تے جاندا ہار گلے چ پے گیا جی، نوٹاں دے ہار، پھلاں دے ہار، بندے آ گئے، رشتہ دار آ گئے، چڑھان واسطے ٹر گئے، ایتھے نہ تینوں کوئی تیار کرتے لے آئے گا، نہ تیرے گلے چ کوئی ہار پائے گا، نہ تینوں کوئی الوداع کرن آئے گا، لیکن رب کعبہ تینوں حج دا ثواب ضرور عطا فرمائے گا۔ اگلا سن، بھویں جمعہ پڑھ کے کر لینا جا کے۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان سنن تو پہلے ایک باری سبحان اللہ آگ چھڑی کرو۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جیڑا بندہ ماں باپ نو نظر محبت نال ویکھے، شوق نال ویکھے، خلوص نال ویکھے، رب کعبہ انہوں حج دا ثواب عطا فرماندا ہے۔ اور نال قید لائی میرے مصطفیٰ نے، فرمایا مقبول حج دا ثواب 12 لاکھ لا کے جائے، خانے کعبے دی زیارت کرے، روضہ رسول دی زیارت کرے، جگہ منا جائے، مزدلفہ جائے، جتھے مرضی جائے، تینوں یقین نال نہیں کہہ سکتا تو کہ میرا حج قبول ہے کہ نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا شوق نال، محبت نال، عقیدت نال، دل خلوص نال ماں باپ دی زیارت کر لے، رب کعبہ تینوں حج دا ثواب عطا فرمائے گا۔ سوکھا حج ہے، بولو تو صحیح۔ ایک صحابی کھڑا ہو گیا، عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیڑا بندہ 3 واری ایک دن وچ ماں باپ نو ویکھے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا انہوں 3 حج دا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مچل گئے عشق کے، کھڑے ہو گئے، عرض کی تھی یا رسول اللہ جیڑا ایک دن دی اندر اپنے ماں باپ نو دونا چو یا ایک نو 100 مرتبہ دیکھے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابو دردہ رب کعبہ دی اتنی رحمت وسیع ہے، رب کعبہ 100 حج دا ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنے حج دا؟ بولو 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 کتنا؟ یہ بندے دی مرضی ہے، کون پتر باہر جا رہی ہوئے تھے، پیاوا کہو میرا پتر کدھر چلے ہیں، انہوں نے کہا چلنا بیلیا نال برگر کھان،
پھر آکھنا کہ ابا ہر کام میں چلا تبے دی اڑی ہی رہندی ہے، نہ مینوں ابا باہر نکلن دیندا ہے، نہ کسے یار بیلی نال پھرن دیندا ہے۔ ابا کردہ تے بلائی ہے نا جی، ابا کردہ تے بلائی ہے، اولاد دوں بلائی کردہ ہے نا، برا نہیں۔ کاش آج دے نوجوان نو سمجھ آئے، اے انہوں پوچھ جس دا کھانا کعبہ دنیا تو ٹر گئے، ماں ٹر گئی، باپ ٹر گیا، انہوں حج نہیں کر سکتا، کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ سرکار علیہ السلام تشریف فرمانے مسجد نبوی شریف دے اندر، ایک بزرگ آئے، سفید ریش، چٹی داڑھی، ہاتھ وچ نا لاٹھی پکڑی، سوٹی پکڑی ہے، اور سوٹی دوتے یعنی کر کے نا جی میں ویکھیا کدی بابیاں نو جھکیا ہے، اتے جھکیا کبا ہویا ہے۔ ایک صحابی انہوں نال لے کے آئے مسجد نبوی شریف دے، تقریباً کوئی 96-97 سال اس بابے دی عمر ہے۔ جدو سرکار نے ویکھیا نا مسجد نبوی شریف، سرکار نے ویکھیا کہ بزرگوں نو ایک میرا غلام پکڑ کے لے آ رہی ہے اور سوٹی دی اتے انج کر کے جھکیا ہے، دو میں ہاتھ پائے لے سوٹی نو، سرکار اپنی مسئلہ تو کھڑے ہو گئے، اپنی جگہ تے کھڑے ہو گئے، اور اگے ہو کے اس بابے نو بازو تو پکڑیا، بازو تو پکڑ کے آ کے کول اپنی مسئلہ دے بٹھایا۔ سرکار نے فرمایا بابا جی کیویں آئے ہو؟ بابا جی وہ کتنا خوش نصیب ہے ہو بابا جی نو میرے مصطفیٰ نے پوچھیا، بابا جی کیویں آئے ہو؟ راوی دا بیان ہے کیا جڑیاں اتلیاں اکھاں دیا ہے، بمر سن، بال سن، یہ چنے چنے ود گئے سن تے تھلے اکھاں تے آ گئے سن، اینج کر کے انہیں اینج کر کے پہلے اکھاں دو تو وال چکنے، پھر اکھ کھولنی، پھر سرکار نو ویکھنا، پھر گال کرنی، پہلے ویکھنا سرکار نو پھر گال کرنی۔ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈا ایک صحابی ملیا مینوں، انہیں مینوں دسیا دین دا، میری ساری زندگی کفر گزر گئی، گناہ کر دیا گزر گئی، گناہاں نال بھریا، گناہاں دیا پنڈا نے میرے سر تے، تہاڈا غلام ملیا، انہیں مینوں دسیا میں تہاڈے دربار وچ حاضر ہو گیا۔ یا رسول اللہ میں پوچھنا چاہنا جیڑی عمر میری ہو گئی ہے نہ تے میں انہیاں نمازاں پڑھ سکنا، پیر کمزور نے، ضعیفاں، نہ دیاڑی دپا کر کے محنت کر کے حج کر سکنا، نہ صدقہ خیرات کر سکنا، نہ لمبیاں نمازاں، نظر کمزور، نہ کوئی زیادہ تسبیحات پڑھ سکنا، نہ قرآن پڑھ سکنا۔ اے او سٹیج ہے جتے گھر والے بھی اے جے بندے نو قبول نہیں کر دے، جدو بوجھ بڑھ جائے نا اس حالت چاہ کے بابا انہوں لیٹرین تک لے جان واسطے ایک بندے دی ضرورت ہے، بوجھ بڑھ گیا، پھر پتر کی کر دینے جوڑیاں چکتے دعاواں کر دینے، ابا اے مورے مولا انہوں پردہ انہوں چوک کے لے جا، انہوں صاحب لے، دعاواں کر دینے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جملے سن میرے مصطفیٰ دے، یا رسول اللہ جتھے اپنے گھر والے اپنے جمے اپنے پتر اپنے دوترے پوترے نہیں سنبھال دے، سونیا مینوں میرا رب سنبھال لے گا، اس سمارے چاہ کے مینوں سنبھالے گا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا نہ تے انہوں نمازاں دی لوڑ ہے، نہ صدقہ خیرات دی تیری لوڑ ہے، نمازاں پڑھن والے بڑے نے، صدقہ خیرات کرن والے بڑے نے، جہاد کرن والے بڑے نے، تو آگئی ہے جا محمد دا وعدہ رہیا تیرے نال، قیامت والے دن تینوں میں اپنے نال جنت وچ لے کے جاواں گا۔ سرکار دیئے ایک اور فرمان سنو میرے مصطفیٰ دا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا حج نہیں کر سکتا تو 12-13 لاکھ روپیہ تیرے کول نہیں، نماز جمعہ پڑھ حج دا ثواب، میں پھر گن دینا
کہ تینوں ذہن نشین ہو جائے۔ نماز جمعہ پڑھ، حج دا ثواب، سبحان اللہ تے بول چھڑ۔ نماز اشراق پڑھ، 2 حج 2 عمرے دا ثواب۔ رمضان دا آخری عشرہ اعتکاف کر لے، 2 حج 2 عمرہ دا ثواب۔ دین حاصل کر، رب کعبہ حج تو بھی زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ ماں باپ دی زیارت کر، حج تو بھی زیادہ ثواب ہے۔ ایک چھوٹی گل رہ گئی سی میں آنکھوں تے کر دینا۔ ایک صحابی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ جن دے ماں باپ نہ ہون، ٹر جان، فوت ہو جان، او کی کرے؟ ہائے ہائے ہائے، بڑا وڈا انعام ہے میرے مصطفیٰ دا۔ سرکار نے فرمایا جن دے ماں باپ دنیا تو ٹر گئے، خدمت نہیں کر سکیا، او قبرستان جائے، ماں باپ دی قبر نو سلام کرے، رب کعبہ حج دا ثواب عطا فرمائے گا، حج دا ثواب عطا فرمائے گا۔ اگلا فرمان سن میرے مصطفیٰ دا۔ کچھ غریب تے پابندیاں بھی نہیں، بیاہ تسی کام کرنا ہے، میں کہ ٹھیک ہے جی۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جڑا بندہ 2 لڑیاں دے درمیان صلح کرا دے انہوں بھی حج دا ثواب۔ آخری فرمان سن لو، سرکار علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ، نہ میں پوری حدیث سے تو سنا دینا۔ سرکار دی بارگاہ چ ایک نوجوان آیا، عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے آپ کو پیش کر چھڑیا ہے، میں انہوں کی کرنا چاہیے ہے، کوئی اچھا عمل دسو، اچھا عمل دسو۔ سرکار نے فرمایا پھر انج کر، عالم دین دی خدمت کیتی کر، عالم دین دی خدمت کیتی کر۔ یا رسول اللہ کیویں خدمت کرا؟ پیر گھٹا۔ فرمایا اگر ان پانی دی ضرورت ہے پانی دے، روٹی دی ضرورت ہے روٹی دے، کپڑے دی ضرورت ہے کپڑا دے، کتاب دی ضرورت ہے کتاب دے، یعنی ان دی ضرورت پوری کر۔ یا رسول اللہ مینوں کی ملے گا؟ فرمایا ایک ضرورت پوری کرے گا، رب کعبہ تینوں 70 حج دا ثواب عطا فرمائے گا۔ کنا ثواب؟ 70 حج دا ثواب۔ اللہ اکبر۔ ایک گل میں کرنا چاہنا لیکن میں نے پتہ ہے گل پوری نہیں ہونی، ادھ چ رہ جانی، فائدہ کو نہیں گل کرن دا، ایتھے میں بس کر دیتی۔ جن نے سرکار دے فرمان سنے نے، اللہ رب العزت عمل دی توفیق و رفیق عطا فرمائے، حج کرن دی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ ایک غریباں دے بڑے سوکھے حج نے، بڑے سوکھے عمرے نے، اگر بندہ کرنا چاہے، جے ویسے بے ایمان بندہ ہے جو مرضی کردہ پھرے، ہون جن 80 سال 90 سال عمر ہو جائے جمعہ پڑھن نہ آیا تو انہوں اسی آکھے بھی نہ جمعہ پڑھتے، وہ نماز پڑھن نہ آیا تو اسی انہوں آکھے بھی جمعہ نہ پڑھ، نماز نہ پڑھ، نماز اشراق نہ پڑھ۔ جڑا بندہ ماں باپ دا گستاخ ہے انہوں کوئی سمجھانا ہے کہ ماں باپ دی گستاخی کر؟ اندے تے ربو اللہ تعالیٰ دی لعنتاں پئیاں نے۔ جڑا نماز چھڑدا ہے اندے تے بھی رب دی لعنتاں ہی نہیں، جمعہ چھڑدا ہے اندے تے بھی رب دی لعنتاں نہیں۔ جڑا نماز دی پابندی نہیں کردا، ایک کے 2 لڑیاں نو منانا، ایک کے مننے جڑے 2 نے انہاں نو لڑانا، جڑا بندہ لڑاندا وہ بھی لعنتی ہے، وہ بندہ بھی بڑا بڑا لعنتی ہے جی۔ اللہ رب العزت جیڑی چیز تو سرکار نے روکیا رکن دی توفیق عطا فرمائے، جیڑی چیز دا عمل دسیا اللہ تعالیٰ اس تے عمل کرنے دی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوان